جس کی بدولت آپ بھی محفوظ ہیں، ہم بھی محفوظ ہیں، مگر آپ کو شرم آتی نہیں ہے؟ آپ ایک محسن کش آدمی ہیں، زندگی میں جس شخص نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آپ پر احسان کیا ہے، آپ نے اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ پہ جو احسان کرے آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اور کوئی اف تک نہ کرے کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی آپ گالیوں پہ اتر آئے ہیں، اس ادارے کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے؟ آپ اتنے بڑے بادشاہ سلامت ہیں، آپ اپنی جان میں اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں کہ آپ حملے کریں، گالیاں دیں، کیمپینیں چلائیں، شہداء کی تذلیل کریں، سپہ سالار کے خلاف پروپیگنڈے کریں، مگر آپ کے خلاف کوئی اف تک نہ کرے؟ اور یہ جو آپ نے آئینی مارچ آپ نے کہا ہے، آپ کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے یہ خونی مارچ ہے، آپ کا سینیٹر، آپ کی پارٹی کا رکن، آپ کا ترجمان فیصل واؤڈا یہ کہتا ہے کہ اس میں لاشیں گرنے والی ہیں، یہ خونی مارچ ہے، اور آپ کی پارٹی کے لوگ اس سازش کا حصہ ہیں۔ آپ نے انتظار کیا، ارشد شریف کی شہادت کے بعد اس کا اعلان کیا لانگ مارچ کا، آپ نے اس سے پہلے کیوں نہ کیا؟ آپ نے جمعے کو کرنا تھا۔ آپ کو وہ لاش دیکھ کر ایک پروفیشنل صحافی، ایک کمپیشنٹ انسان، ایک ہمدردی رکھنے والا انسان، ایک ایسا شخص جس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی اپنے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے، آپ نے جس دن اس کی ڈیڈ باڈی کا پتہ لگا ہے اسی دن صبر کر لیتے۔ جمعے کا کہا تھا نا، آپ نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں جمعے والے دن اعلان کروں گا، مگر بے صبری اتنی تھی کہ جیسے ہی اس کی لاش کا پتہ لگا شہید کی، آپ نے ساتھ ہی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ یہ کوئی حقیقی آزادی نہیں ہے، یہ خونی مارچ ہے۔ 25 مئی کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کمال نامی کانسٹیبل کو لاہور میں شہید کیا گیا، آپ کے عہدیدار نے ہی اس کے سینے میں گولی اتاری تھی۔ پوچھے اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بلکتے بچوں سے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ آپ اسلحے سے لیس آ رہے ہیں، اور آپ کے لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں خون درکار ہے، ہمیں قربانی درکار ہے۔ آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے قبریں کھو دی، آپ نے عصمت اللہ جنیجو نامی ایس پی کی درگت بنائی۔ آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں، اور آپ یہ خونی مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خونی مارچ ہے، یہ بالکل حقیقی آزادی مارچ نہیں ہے۔ پوری قوم نے اس بات کو دیکھا، اور آج سائفر کا بھی جنازہ نکل گیا۔ سائفر کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ خط لکھا ہے صدر پاکستان نے، جو اعظم خان انویسٹیگیشن میں آ کے باتیں بتا رہا ہے، اعظم خان سے جو سوالات ہو رہے ہیں، تو یہ سائفر ڈرامہ تو اپنی موت مر گیا ہے۔ منٹس کو چینج کر دو، اپنی مرضی سے منٹس بنا لو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ کھلواڑ کرو، تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ اس میں عمران خان بھی جواب دے ہے، اعظم خان بھی جواب دے ہے۔ اعظم خان صاحب نے ایکس پاکستان لیو اپلائی کر دیا، آپ اندازہ کریں ملک سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اعظم خان کی ایکس پاکستان لیو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ٹرن ڈاؤن کر دی، اور ان کا نام پی این آئی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس طرح ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ ایک ایف آئی اے کا نوٹس آیا کہ آ کے عمران خان کی حقیقت بتاؤ، تو یہ ملک سے بھاگنے کی کر رہے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب، حقیقی آزادی سے مجھے یاد آیا، یار وہ منسٹرز کا جو لاج ہوتا ہے منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں، اس کو تو آزاد کر دو میرے بھائی۔ اپنی اہلیہ سمیت فواد چودھری صاحب آج بھی حکومت پاکستان کے خرچ پر منسٹرز کے لاج میں رہائش پذیر ہیں۔ بڑی مشکل ہم نے ان سے وزارت اطلاعات کا گارڈ، کک اور سویپر آزاد کروایا ہے۔ تو حقیقی آزادی مارچ سے پہلے اس اپارٹمنٹ کو بھی آزاد کر دیں جہاں آپ رہتے ہیں۔ روز آپ کو دیکھتے ہیں واک کرتے ہوئے وہاں پہ ہم، تو ہم تو شرم و شرمی کچھ کہتے نہیں تھے کہ آپ واک کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ 2 کتے بھی ساتھ ہوتے ہیں آپ کے، ہم دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ اب وزیر نہیں رہے، اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل قریب میں دوبارہ وزارت کا عہدہ سنبھالنے کی کوئی امید ہے۔ تو حقیقی آزادی دلوانے عوام کو نکلیں، ہمارا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پراپرٹی ہے اس کو تو آزاد کر دیں، یا نہیں کرنا آپ نے؟ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، کمروں میں ڈیلے ہیں، کمروں میں ترلا منت ہے،
غیر آئینی مطالبات ہیں اور باہر آ کے سینہ چوڑا کر کے گالیاں دیتے ہیں. یہ بزدل لوگ ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے کہ یہ منافقت سے بھرے لوگ ہیں. یہ ان سے بڑا قول و فعل کا تضاد کرنے والا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. اب آ جائیں, یہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے مزید چیزیں سامنے آنے والی آئیں گی. آپ جو کر رہے ہیں آپ کو بھگتنا پڑے گا, بہت کچھ ہے ابھی. اور میں بڑے بھاری دل کے ساتھ ود اے ہیوی ہارٹ ارشد شریف صاحب کو دیکھیں, سرکاری گاڑی میں سرکاری پروٹوکول افسر جو ہے, ایک ڈر خوف پیدا کیا گیا. آپ مجھے بتا دیں کہ کے پی گورنمنٹ کا جو تھریٹ الرٹ ہے, جو لیٹر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں ارشد شریف صاحب کو, اس کا سورس بتا دیں. سورس رپورٹ ہوتی ہے نا, کوئی کال انٹرسیپٹ ہو گئی, کہیں سے انفارمر نے اطلاع دے دی, کہیں سے کوئی چیز آ گئی. فیڈرل گورنمنٹ کے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل NCMC, وفاقی وزارت داخلہ یا کسی اور ادارے کو, انٹیلیجنس بیورو بھی, کسی ادارے کو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی نہ اطلاعات موصول ہوئی, نہ تھریٹ الرٹ آیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ کے پی گورنمنٹ نے کہاں سے تھریٹ الرٹ جنریٹ کیا, خوف پیدا کیا پہلے کے پی گورنمنٹ نے. اس میں سی ایم شریک جرم ہے. پھر سرکاری گاڑی پہ سرکاری افسر کے ذریعے بھگایا گیا. دبئی میں کس نے کہا کہ آپ دبئی چھوڑ کے کینیا چلے جائیں؟ کینیا میں جہاں وہ رہائش پذیر تھے, کچھ اطلاعات ہیں وہ فارم ہاؤس کس کا ہے. خرم اور وقار نامی دونوں جو افراد ہیں وہ کون ہیں؟ سلمان اقبال صاحب کا کینیا میں کیا تعلق ہے؟ سلمان اقبال صاحب کا جو عملہ ہے اس کا کینیا میں کیا تعلق ہے؟ آپ نے جو خوف کی فضا پیدا کی اور ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا, بے شمار صحافی ہیں, بے شمار اینکرز ہیں جو بڑی ڈٹ کے اور بڑی اگریسولی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ارشد شریف سے بڑھ کے کرتے ہیں, وہ تو ملک کے اندر موجود ہیں. یہ جو سوچا سمجھا منصوبہ تھا, جو سازش تھی, اور آپ نے اس کا مورد الزام کسی اور کو ٹھہرانے کی کوشش کی, جبکہ آپ کو پتا تھا, آپ نے خود تسلیم کیا اپنے منہ سے کہ ارشد شریف کو باہر میں نے بھجوایا ہے. سو یہ آپ کا کرنا ہے, آپ کے چیف منسٹر کا کرنا ہے, تھریٹ الرٹ جنریٹ کروا کے, پوری سہولت کاری کر کے, خوف کی فضا پیدا کر کے, اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک. آپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے شرم نہ آئی کہ یہ 5 اگست کا جو آپ کا تھریٹ الرٹ ہے یہ کس انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا دیں عوام کو؟ تو اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب بیمار تو شیخ رشید ہو گئے, اللہ انہیں صحت دے. آپ کی صفوں میں اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہونے والے ہیں, ان کو بھی اللہ صحت دے. تو یہ بات نہیں بنی آج کی پریس کانفرنس. یہ ہمارا تو خیال تھا کہ آئے ہیں, کوئی دفاع پیش کریں گے. آپ نے اپنی جگ ہنسائی کروائی ہے. آپ نے آ کے سوائے جھوٹ اور مزید جھوٹ کے کوئی اپنے دفاع میں بھی بات نہیں کی, کیونکہ آپ کے پاس بات کرنے کو ہے نہیں. یہ جو منافقوں کا ٹولہ ہے یہ دوسروں کے بچوں کو کہتا ہے باہر نکلو اور لڑ جاؤ, مر جاؤ, اور اپنے بچے باہر ہیں. بلائے نا قاسم اور سلیمان خان کو بلائیں, آ کے لانگ مارچ کو لیڈ کریں, آگے لگیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. اور ادارہ جو دن رات قربانیاں دے رہا ہے اس پہ جھوٹ, بہتان, پروپیگنڈا جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں, آج بھی سپاہی سالار کے خلاف کیمپینز چل رہی ہیں اور ارشد شریف صاحب کو لے کے چل رہی ہیں. یہ کون سپانسر کر رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب, فیڈرل گورنمنٹ تو اس حوالے سے نہ تھریٹ الرٹ تھا اور اداروں سے ان کا رابطہ تھا ارشد شریف صاحب کا. آپ نے ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا, اور آپ کو کس نے کہا کہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرے؟ تو یہ جب ہائیسٹ لیول پہ تحقیقات ہوں گی, فیڈرل گورنمنٹ اس پر ایک ہائی لیول کمیشن بھی بنائے گی اور اس کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ وہ کن افراد پر مشتمل ہوگا. اس تحقیقاتی ٹیم کے علاوہ آپ دنیا سے جہاں سے انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں, اقوام متحدہ سے کروانا چاہتے ہیں, کروائیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروانا چاہتے ہیں, کروائیں. مگر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, اور ارشد شریف کے قتل کے سہولت کار اور قاتل وہ قوم کے سامنے آ کے رہیں گے, اور آپ کو انشاءاللہ سر چھپانے کی جگہ اس ملک میں نہیں ملے گی. صاحب آپ نے
پنجاب میں چونکہ عمومی سیاست کے بارے میں آپ کافی کچھ جانتے ہیں، خان صاحب کا ناراض ہوئے، انہوں نے کہا گنڈا گردی کا کھیل کھیل رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ پنجاب گورنمنٹ اس طرح سے سپورٹ معلومات کو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ کتنے لوگ کل خان صاحب لبرٹی چوک سے لے کے نکلیں گے؟ اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ ایک ہفتے تک یہاں پہنچیں گے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اسپیڈ سے سنڈے تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ سنا یہ ہے کہ پنجاب میں ایک باپ بیٹا انہوں نے چپ کر روزہ رکھ لیا، آج پورا دن کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، پتہ نہیں مونس علی صاحب دفتر بھی گئے کہ نہیں گئے، ٹویٹر خاموش ہے آج، ورنہ ٹویٹر پہ اکثر چٹکلے ضرور بھرتے تھے، چونٹیاں ضرور کاٹتے تھے، وہ کچھ چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، اور پتہ نہیں چپ کا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ کل تو بڑکے مار رہے تھے کہ ہم اس لانگ مارچ کے ساتھ آئیں گے، گجرات میں فقید المثال استقبال ہوگا اور پوری سہولت کاری کریں گے، پولیس کی سپورٹ بھی دیں گے، تو سہولت کاری تو وہ کر رہے ہیں مگر پریشان ہیں، ان کا ایک آفٹر آل ایک سٹانس ہے، تو شاید وہ آج کے ایونٹس دیکھنے کے بعد اور حقیقت سامنے آ جانے کے بعد اگر کوئی شرم باقی اور غیرت باقی ہوئی تو شاید کھا جائیں، تو ابھی فی الحال تو یہی ہے کہ وہ مکمل سہولت کاری کر رہے ہیں۔ لوگ کتنے دیکھیں میں پچھلے جلسوں کو دیکھتا ہوں، میں پچھلے دھرنوں کو دیکھتا ہوں، الیکشن کمیشن کی نااہلی کے فیصلے کو دیکھتا ہوں، مٹھی بھر لوگ جنہوں نے میرے پہ اور راجہ صاحب پہ بھی حملہ کیا، مٹھی بھر لوگ تھے، میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، میں ریئیکٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تو موقع پہ لڑ سکتا تھا، مگر یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا تمدن نہیں ہے، ہم نے صبر سے حوصلے کے ساتھ اس کو فیس کیا۔ تو دیکھیے اسلام آباد میں مکمل تیاری ہے، یہ بہت زیادہ بڑا کراؤڈ گیدر کرنے میں ناکام رہیں گے، سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک